الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. پچھلے سبق میں چل رہا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یعنی یہود نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. مکر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہمیشہ برے معنوں میں آتا ہے، کسی کی برائی کے لیے خفیہ تجویز کرنا. اور عربی میں خفیہ تدبیر کے معنوں میں آتا ہے اگر وہ تدبیر اچھائی کے لیے ہے تو اچھا ہوگا، برائی کے لیے ہے تو مفہوم برا ہوگا. یہود نے مکر کیا، خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی. علماء یہود نے الزام یہ لگایا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نئی کتاب کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس پہلے تورات موجود ہے، اور یہ شخص نبی نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور عقائد خراب کر رہا ہے. بلکہ ایک دفعہ بادشاہ نے جواب طلبی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بھی دیا. پھر بڑے اصرار سے یہودیوں نے دوبارہ مقدمہ بنوایا کہ دین تباہ ہو جائے گا، اور تدبیر یہ کی کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی. اللہ کریم نے، انہوں نے قتل کرنے کی تدبیر کی، اللہ کریم نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے اچھی تدبیر کرنے والا تو اللہ جل جلالہ ہی ہے. اللہ کریم نے کیا تدبیر کی، وہ بہت عجیب بات تھی. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. کہ اے عیسیٰ، آپ آزردہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، میں آپ کو وصول کرنے والا ہوں. متوفی کا وفات، موت کو بھی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ روح واپس وصول کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں بات روح کی نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور عیسیٰ روح کا نام نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ بدن اور روح مل کر، روح مال جسد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صاحب کتاب، رسول تھے. اور صرف روح کہلائے گی، بدن کہلائے گا. جب روح اور بدن جمع ہوتے ہیں تو مکمل انسان ہوتا ہے. اور جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاں وصول کر لیا، اور فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے کفر اور ان کی شرارت اور ان کی برائی سے آپ کو محفوظ کر دوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ آپ کا اتباع کریں گے
ان کو قیامت تک کافروں پر میں فضیلت دوں گا، غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا ان کا فیصلہ روز حشر میں کروں گا۔ یہاں بہت سی باتیں گھڑی گئیں، اور خصوصاً جن لوگوں نے جھوٹے دعوی نبوت کیے انہوں نے باتیں گھڑیں، اور انہیں اس لیے گھڑنا پڑیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا مفہوم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص گرفتاری کے لیے اندر گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، سو یہودیوں نے اسے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں صلیب پر لٹکا سکے۔ اللہ کریم نے یہ تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب کسی کے نبی ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا یا مر جانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے تو کوشش یہ کی، چونکہ حضور نے بشارت دی تھی کہ آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام پھر آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، زمین پر تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، شادی کریں گے، زمین پہ آباد رہیں گے، اور تبھی موت سے فوت ہوں گے، اور فرمایا اور میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر اس طرح اٹھیں گے قیامت کو کہ ایک طرف میں ہوں گا اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور درمیان میں یہ دونوں ہوں گے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ روضہ اطہر میں جگہ ملی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ روضہ اطہر میں جگہ ملی، اور حجرہ مبارک جو روضہ اطہر میں تبدیل کیا گیا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور ایک قبر کی جگہ اس میں باقی تھی۔ اس کے بعد بھی بڑے عظیم لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوت ہوئے، حسنین کریمین فوت ہوئے، اور کبار صحابہ کرام کا وصال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، ذی النورین تھے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں حضور کے نکاح، حضرت کے نکاح میں تھیں حضور کی 2 صاحبزادیاں۔ اس کے باوجود کوئی چوتھی ہستی یہ شرف نہ پا سکی، اور آج تک وہ جگہ خالی ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی وہاں دفن ہوں گے۔ اجرائے نبوت کا تعلق جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے جوڑنا ان کی مجبوری اس لیے بن گئی کہ جھوٹے مدعیان نبوت نے کہا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جس کی خوشخبری حضور نے دی تھی، اور وہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو یہ ختم نبوت کی رٹ لگی رہتی ہے، اور عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اصل بات کیا ہے۔ ختم نبوت سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبوت کوئی تمغہ ہوتا ہے اور وہ اتنے ہی بنے تھے، وہ تمغے ختم ہو گئے، یا اب اللہ نبی پیدا نہیں کر سکتا، یا بلکہ ختم نبوت سے مراد جو بالوضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک عالی شان محل ہو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک عالی شان عمارت ہو، بہت ہی خوبصورت، بہت شاندار، بہت مضبوط، لیکن اس میں ایک جگہ خلا ہو، ایک خالی جگہ ہو، اور دیکھنے والا جب دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ بھئی یہ عمارت تو بہت مضبوط، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ جگہ اس دیوار میں یا اس دروازے کے پاس یا اس طرف یہ جگہ خالی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا تلک اللبنہ، میں وہ وجود ہوں جس نے اس خلا کو پر کر دیا. یعنی نبوت کی جو امارت تھی وہ بحمد اللہ مکمل ہو گئی. اب اس پر کسی نئی اینٹ کا اضافہ نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو چاہا اور منشاء باری کے مطابق جو نبوت مکمل ہونا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بعض نے کہا ختم سے مراد مہر ہوتی ہے اور حضور وہ مہر ہے جس سے نبی بنتے ہیں. یہ سارے ہیلے حوالے جھوٹے مدعیان کے اور کذابوں کے ہیں اور دجالوں کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوضاحت اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ نبوت مکمل ہو گئی. اب قیامت تک نبوت حضور ہی کی رہے گی. اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی تو اللہ کریم نے ایک نبی کو باقی رکھ لیا، پھر وہ نزول فرمائیں گے اور پھر دنیا میں آئیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود صاحب کتاب نبی ہیں لیکن اپنی کتاب کا پرچار نہیں کریں گے، اس پر عمل کی دعوت نہیں دیں گے، اس کے احکام منسوخ ہو چکے. قرآن کریم پر عمل کی دعوت دیں گے جو ابدی اور دائمی کتاب ہے اپنے نزول سے ہمیشہ کے لیے. اس میں کیا حکمت ہے؟ بے شمار حکمتیں ہوں گی. اور کائنات میں جس طرح دنیا میں ایک ظاہر نظام ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جس پہ سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے اور بہت کچھ دریافت کر لیا ہے، وہ ہے سیاروں کا نظام، سورج، چاند، ستاروں کی گردش اور ان کا نظام. اس سے رات دن بھی بنتے ہیں، اس سے بادل بھی بنتے اور برستے ہیں، اس سے موسم بھی آتے اور جاتے ہیں، اس سے گرمیاں، سردیاں، خزاں اور بہار بھی ہوتی ہے. اور انہی ستاروں کی گردش سے سورج کی تمازت سے بیج اگتے ہیں، پھل پودے اگتے بڑھتے ہیں، پکتے ہیں، ان میں مٹھاس پڑتی ہے. کہیں کسی ستارے کا اثر ہے، کہیں کسی چاند کا، سورج کا. تو یہ جو سیارگان ہیں یہ صرف روشنی اور گرمی یا روشنی نہیں دیتے بلکہ کائنات کے نظام میں انہیں اللہ کریم نے بہت بڑا دخل دیا ہے. اور موسموں کا تغیر و تبدل، راتوں کا دنوں کا آنا جانا، چیزوں کا اگنا، فصلوں کا ہونا، پھلنا، بڑھنا، سوکھنا، یہ سارے کام میں ان کی مداخلت موجود ہے. بلکہ ایک دفعہ سویڈن میں ایک تجربہ کیا گیا کہ بندرگاہ میں، جو سویڈن کی بندرگاہ تھی، اس میں پانی، سمندر کی لہریں بہت زور سے آتی تھیں اور کھڑے ہوئے لنگر انداز جہازوں کو ڈسٹرب کرتی تھی. تو انہوں نے ایک تدبیر کی کہ سمندر میں ہٹ کر ایک ایسی دیوار بنا دی جائے جس سے آگے یہ لہریں نہ آ سکیں اور یہ پانی پرسکون رہے. اور وہ دیوار بنا دی گئی. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ دیوار بن گئی تو دیوار کے اندر جو مچھلیاں رہ گئیں وہ مرنے لگ گئیں اور ختم ہونے لگ گئیں. اب اس پہ ایک نیا سوال پیدا ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لہریں اٹھتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ سمندر میں بھی مد و جزر ہوتا ہے. تو جہاں وہ مد و جزر نہیں پہنچتا وہاں جو نیچے کا گہرائی کا پانی ہے اس میں آکسیجن کی وہ مقدار نہیں رہتی کہ اس میں مچھلیاں زندہ رہ سکیں. تو یہ جو مد و جزر ہوتا ہے یہ پانی کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. جو اوپر کا پانی ہوتا ہے اس میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، جو نیچے ہوتا ہے اس میں چونکہ جاندار ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کم ہوتی رہتی ہے. تو نیچے والا اوپر آ جاتا ہے ان لہروں کے ساتھ، اوپر والا نیچے چلا جاتا ہے. تو ایک اس میں برابر آکسیجن رہتی ہے جس میں سمندری حیات زندہ رہتی ہے. تو جب وہ دیوار بن گئی تو اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو کر مرنے لگ گئیں کہ آکسیجن کم ہو گئی.
تو یہ اللہ کریم کے اپنے نظام ہے. اب چاند کی اس اس طلوع و غروب اور اس کے بڑھنے گھٹنے کے ساتھ سمندری لہروں میں مد و جزر اٹھتا ہے اور پورے سمندر میں ہیجان آتا ہے. اوپر کا پانی نیچے چلا جاتا ہے, نیچے کا اوپر آ جاتا ہے, تو اس میں آکسیجن کا لیول جو ہے یا سطح جو ہے وہ برابر رہتی ہے. اب چاند کو اس کی خبر نہیں کہ میرے وجود کے ساتھ قدرت نے کیا کیا وابستہ کر دیا. اسی طرح سورج کے ساتھ کتنی چیزیں وابستہ ہیں, لیکن خود سورج کو اس کی خبر نہیں, اور خبر ہونا ضروری بھی نہیں. یہ اس کا اپنا کام ہے کہ کس سے کیا کام لے رہے. اسی طرح نوع انسانی میں انبیاء جب آتے ہیں تو زمانہ دنیا پہ انبیاء سے خالی نہیں رہتا. کوئی نہ کوئی نبی کو ماننے والا باقی رہ جاتا ہے. اور دنیا میں اگر کوئی بھی شخص جب نبی کو ماننے والا نہیں رہے گا, نور نبوت نہیں رہے گا, قیامت آ جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تلاش حق میں گزری, اور آپ کافی زندگی گزار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچے. آپ کی زندگی گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک بے شمار مصائب سے بھری پڑی ہے, اور بے شمار تکلیفیں آپ نے راہ حق میں اور تلاش حق میں برداشت کی. انہی کی حیات کا ایک واقعہ انہی کی سوانے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ چلتے چلتے بحیرہ راہب کے اس میں پہنچے, ٹھکانے پر جہاں وہ راہب رہتا تھا, اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی پیش گوئی کی تھی. ضعیف العمر آدمی تھا اور ساری عمر اس نے صومعہ میں گزار دی. بالا خانے پہ رہتا تھا, اس کے شاگرد اور خلیفے نیچے عبادت کراتے تھے. وہ سال میں ایک دن لوگوں سے ملتا تھا. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس دن کا انتظار کرتے رہے. تو جب اس سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ میں تو حق کی تلاش میں ہوں, اور آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور رات دن اللہ اللہ ہی کرتے ہیں, تو آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیے. تو اس نے کہا کہ حق یہ ہے کہ میرے پاس بھی حق نہیں ہے, حق گم ہو چکا ہے, ہماری کتابوں میں بھی تحریف ہو چکی ہے, اور میں خود حق کا متلاشی ہوں. لیکن ہماری کتاب میں جو پیش گوئی موجود ہے کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا, تو میرے اندازے کے مطابق وہ وادی بطحا میں مبعوث ہوگا, اور تم اگر چاہو تو اس طرف سفر کرو, اور اگر تمہیں پتہ چلے اس کے مبعوث ہونے کا تو مجھے بھی خبر کرنا. آپ وہاں سے جب اس طرف کو نکلے تو راستے میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ویرانے میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس 2-4 بکریاں تھیں اور تنہا جنگل میں رہتا تھا. کبھی کبھی لوگ آتے, اس کی زیارت کرتے اور مڑ کے چلے جاتے, لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. تو کافی عرصہ اس نے ان سے بھی بات نہ کی. بالآخر ایک دن وہ ان سے گویا ہوا کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ لوگ تو آتے ہیں دنیاوی باتیں لے کر اور سمجھتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے اور آپ کے پاس بیٹھنے سے انہیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی, لیکن میں حق کی تلاش میں ہوں. مجھے دنیا کا نہیں, مجھے اللہ کا راستہ چاہیے, مجھے حق چاہیے, اور میں اس امید پہ بیٹھا ہوں کہ یقیناً آپ کے پاس حق ہوگا اور آپ میری رہنمائی فرمائیں گے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا یہ اندازہ درست ہے, میرے پاس صحیح دین عیسوی موجود ہے اور میں جانتا ہوں تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر عمل بھی کرتا ہوں,
لیکن حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور دین میں اتنی خرابی آ گئی ہے کہ اگر میں زبان کھولوں اور حق بات کروں تو مجھے کافر کہہ کر قتل کر دیا جائے گا، میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ لوگ مجھے گمراہ اور بے دین کہیں گے، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، مجھ پر الزام لگا کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس لیے خاموشی سے بیٹھا ہوں۔ لیکن میری موت کے ساتھ دنیا سے وہ آخری آدمی بھی اٹھ جائے گا جس کے پاس حق ہے، اور دنیا کبھی حق سے خالی نہیں رہتی۔ اگر میں مر جاؤں تو تم میری چادر میں میرا جنازہ کر کے یہیں گڑھا بنا کر میری چادر میں مجھے دفن کر دینا۔ میرے پاس جو یہ 4-5 بکریاں ہیں یہ تم لے لینا، اور تم سفر کرنا مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ بات یقینی ہے کہ جس دن میری روح پرواز کر جائے گی اس دن اللہ کا نبی اعلان نبوت کر دے گا، نبی، چونکہ دنیا حق سے خالی نہیں رہتی، اور میں وہ آخری بندہ ہوں جس کے پاس حق ہے۔ تو میری موت کے ساتھ اللہ کا آخری نبی اپنی نبوت کا اور بعثت کا اعلان کر دے گا۔ تم وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، پھر حق وہ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ جب تک آپ ہیں تب تک تو آپ مجھے، اس نے کہا میرا وقت پورا ہو چکا ہے، تم انتظار کرو۔ وہ 2-4 روز میں ہی فوت ہو گیا۔ آپ نے اس کو غسل کفن، اسی چادر کا کفن دے کر دفن کر دیا۔ وہ بکریاں لے کر چل پڑے۔ آگے یہود کے ایک قبیلے کے ہاتھوں قابو آ گئے، انہوں نے بکریاں بھی چھین لی اور انہیں غلام بنا لیا، اور بڑی ایذا دی انہیں، اور بڑی تکلیفوں کے بعد، لمبی کہانی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بڑی دیر بعد پھر حضور کی خدمت میں عالی میں پہنچے، بڑی مصیبتوں کے بعد۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ زمین حق سے خالی نہیں رہتی۔ اہل حق زمین اور آسمان کی حیات کا، دنیا کی حیات کا مدار ہے، سبب ہیں اس کائنات کے قائم رہنے کا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایقاق حق کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو دین کو پیشہ بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اصطلاح ہے نا علماء حق اور علماء سو۔ علماء سو کیا ہوتا ہے؟ علماء حق تو حق کے علماء ہو گئے، اور سو کہتے ہیں برائی کو، تو برائی کے بھی علماء ہوتے ہیں۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پھر وہ برائی کے علماء کیسے ہو گئے؟ برائی کے علماء ویسے بن جاتے ہیں کہ اس دین کے علم کو ہی وہ ذریعہ معاش بنا اور اسے بیچتے ہیں، حق و ناحق فتوے بیچتے ہیں، سچ اور جھوٹ بیچتے ہیں، بدعات اور رسومات جاری کرتے ہیں، اور غلط سلط ان کے جواز تلاش کرتے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علماء سو۔ تو جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے علماء سو اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہے کہ جو حق کی بات کرے اسے وہابی کہہ دو۔ اب یہ ایسا الزام ہے کہ کوئی شخص ساری عمر ڈاکے کرتا رہے اسے کوئی وہابی نہیں کہتا، ڈاکو کہیں گے، وہابی نہیں کہیں گے۔ چوری کرتا رہے، قتل عام کرتا رہے، لوگ دہشت گردی کر رہے، بے گناہوں کو قتل کر رہے، کوئی انہیں وہابی نہیں کہتا۔ لیکن اگر کسی بدعت کے خلاف، کسی رسم بد کے خلاف سنت کی بات کریں، حق کی بات کریں، اور کہیں کہ یہ رسم غلط ہے اور یہ دین کے خلاف ہے، تو کہیں گے یہ وہابی ہے۔ یعنی یہ ایسا جرم ہے کہ جو چور و چکے بدماش وہ سارے سنی کے سنی ہیں، وہ مسلمان کے مسلمان ہیں، اور جو دین حق کی بات اور رسومات کے خلاف بات کرے گا تو پیشہ ور مولوی جنہوں نے دین کو پیشہ سمجھ لیا، جن کا اور کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، اسی دین کو اور فتووں کو بیچ کر اور رسومات کے ذریعے پیسے اکٹھے کر کے ارب پتی بنے ہوئے ہیں، وہ فوراً فتویٰ دے دیں گے یہ وہابی ہے۔ تو یہی فتویٰ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لگا کہ جناب یہ شخص تو دین سے بغاوت کر رہا ہے، ہمارے پاس تورات موجود ہے، یہ کہتا ہے میں نئی کتاب لے آؤں، میں نئی کی کیا ضرورت، اور یہ اعلان نبوت کیے بیٹھا ہے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کر، چنانچہ بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کا اور سولی دینے کا حکم دے دیا۔
تو جس مکان میں تھے آپ، جو وہ بڑی شوق سے بڑی خوشی سے، جس نے ایک بندے نے چغلی کی تھی کہ مجھے علم ہے فلاں جگہ، انہوں نے کہا تم ہی پکڑ کر لیا، بلا لو اسے باہر۔ جب وہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کا متشکل کر دیا۔ وہ اپنے کیے کی سزا اس نے یوں پائی کہ باہر نکلا کہ اندر تو کوئی، انہوں نے کہا تم تو عیسیٰ ہو، تم کہتے ہو اندر کوئی نہیں۔ وہ کہتا تھا میں فلاں ہوں، وہ کہتے تھے تم ہی تو عیسیٰ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ نے یہ تدبیر کی کہ انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب ہمارے یہ جو جھوٹے، یہ تو وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جھوٹے مدعیان نبوت نے اس پہ بڑا زور دیا۔ متوفی کا تمہیں میں، متوفی سے مراد انہوں نے موت رکھی کہ تمہیں موت دے کر اٹھا لوں گا۔ بھئی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت ہی دینا چاہتے تھے، تو اللہ نے کیا تدبیر کی؟ وہ موت نہیں دیں گے تجھے، میں موت دے دوں گا۔ اگر اس کا معنی موت لیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ختم ہو گیا نا، یہودیوں نے قتل کر دیا یا اللہ نے موت دے دی، تو عیسیٰ تو ختم ہو گئے۔ تو فرق کیا ہوا اللہ کی تدبیر میں؟ اگر انہوں نے مکر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کا، قتل کرنے کا، شہید کرنے کا، تو تدبیر الہی تو بچانے کی تھی نا، نہ کہ موت دینے کی۔ یا یہ کہا جائے جی کہ موت دے دی اللہ نے اور روح آسمانوں پر اٹھا لی، تو ہر نیک بندے کی روح اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ جو بھی نیک بندہ فوت ہوتا ہے اس کو روح علیین میں لے جاتا ہے اللہ کریم، وہ عالم بالا میں چلی جاتی ہے، قبر کے ساتھ، وجود کے ساتھ اس کا ربط رہتا ہے، ہر ذرے کے ساتھ، لیکن گھر تو اس کا عالم بالا میں ہوتا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام میں اور دوسرے مرنے والوں میں فرق کیا رہا کہ صرف یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہ ہوئے، اللہ نے خود مار دیے، تو مقصد ان کا تو پورا ہو گیا۔ یہ مفہوم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوان تھے، نوجوان تھے، اور جب تشریف لائیں گے تو نوجوان ہوں گے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ سن عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 2000 سال ہو گئے۔ 21ویں صدی جا رہی ہے نا عیسوی، تو 2000 سال ہو گئے، اور عند اللہ 1000 سال کا ایک دن ہے آسمانوں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آسمانوں پر 2 دن گزرے، زمین پر 2000 سال بیت گئے، آسمانوں پر 2 دن گزرے۔ تو اگر 10 دن بھی اور رہیں گے، 30 دن بھی اور رہیں گے، 60 دن بھی اور رہیں گے، تو کیا 2 مہینے 4 مہینے میں جوانی میں فرق آ جائے گا؟ لہذا جب تشریف لائیں گے تو ویسے ہی نوجوان ہوں گے، یعنی چند دن کا فرق ہوگا نا۔ تو اگر 1000 صدی بھی بیت جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو 1000 دن ہی گزرے گا نا، تو 1000 دن میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہو، 3 سالوں میں کون بوڑھا ہو جائے گا؟ کیوں تشریف لائیں گے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ اگر اللہ کو نبوت باقی رکھنا تھی تو اور نبی بھیج دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بعد میں اگر تکمیل آپ کی ذات سے کرنی تھی تو آپ اور بعد میں تشریف لے آتے، لیکن اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ اپنے وقت پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی کہ پورے جہان کا ایک نبی ہو۔ اس کی وجہ آج سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا بڑھ رہی تھی، عقل انسانی اس طرف بڑھ رہی تھی کہ پوری دنیا ایک گاؤں بن جائے، ایک گلوبل ولیج بن جائے۔ اب ایک گاؤں میں کتنے دین ہونے چاہیے اور کتنے نبی ہونے چاہیے؟ اللہ نے پہلے سے ایک نبی ایسا بھیج دیا جو پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی اور ایک ہی رسول ہے اور رہے گا، اور ایسا دین دے دیا جو پوری دنیا کے لیے ہر موسم ہر حال میں قابل عمل ہے۔ تو سوال بعد میں پیدا ہوا، گلوبل ولیج 1400 سال بعد بنا، اللہ نے اس کی تکمیل 1400 سال پہلے کر دی۔
جس طرح ستاروں سیاروں کے ساتھ ظاہری دنیا کی رویدگی وابستہ ہے، اسی طرح انبیاء اور رسل کے ساتھ ایمانیات کا تعلق ہے، حالات کا تعلق ہے، لوگوں کے مزاجوں کا اور ضمیر کا تعلق ہے۔ جب نبی دنیا سے اٹھتا ہے تو نبی کے جانشین ہوتے ہیں، ان وجودوں کے ساتھ وہ تعلق وابستہ ہو جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں ستارے چاند کی جگہ روشنی دیتے ہیں۔ قطبین میں چاند اور سورج کم کم نکلتے ہیں لیکن قطبی ستارے روشنی دیتے ہیں اور وہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب انبیاء دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے جانشینوں کے وجودوں کے ساتھ وہ چیز وابستہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ تابعین تبع تابعین جب چلے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان میں مناصب ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں۔ اب کتب ارشاد جو ہوتا ہے تو دینی معلومات کا اور لوگوں کو دین جاننے کا جو شعبہ ہے وہ اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح قطب مدار کے مزاج کے مطابق لوگوں کے سیاسی خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں اور امور دنیا اور نظام دنیا ڈیولپ ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ اس طرح بن جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قطب مدار کو یا قطب ارشاد کو یا قطب الاقطاب کو یا ان کو پتہ بھی ہو کہ میں قطب ہوں یا میں غوث ہوں۔ جس طرح ضروری نہیں کہ سورج کو پتہ ہو میرے وجود کے ساتھ کیا وابستہ ہے، جس طرح چاند کو خبر نہیں کہ میرے طلوع و غروب کے ساتھ کیا کیا وابستہ ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی اللہ بتا بھی دیتا ہے، پتہ ہوتا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی جانتے ہوں کہ میں وہ بشر ہوں جس کے ساتھ یہ حالات وابستہ ہیں، بلکہ جس وجود میں انوارات الہی اور برکات نبوی ہوتی ہیں ان میں سے اللہ منتخب فرما لیتا ہے، جس کو جو چاہے منصب دے دیتا ہے اور حالات و واقعات اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں جو میں سمجھا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ اولیاء اللہ کی قوت اس تاریکی میں ناکام ہو جائے گی، اتنی ظلمت بڑھ جائے گی کہ ولی کے وجود کے ساتھ لوگوں کی اصلاح ممکن نہیں رہے گی۔ اقطاب اور غوث اور یہ فیل ہو جائیں گے، ہوں گے، لیکن ظلمت اتنی بڑھ جائے گی، گناہ اتنا بڑھ جائے گا، برائی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس ولی کے وجود کی برکات اس کو سنبھالنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ وہاں قوت نبی کی چاہیے ہوگی کہ اس برائی کا مقابلہ کرے۔ تو نیا نبی تو اللہ نے مبعوث نہیں کرنا، اللہ نے پہلے نبیوں میں سے ایک نبی کو محفوظ رکھ لیا کہ جب ضرورت پڑے گی مخلوق کو تو میں پھر سے ایک نبی بھی۔ اب روحانی قوت تو عیسیٰ علیہ السلام میں نبی کی ہوگی نا، اتباع بے شک حضور کا کریں گے، قرآن کریم کا کریں گے، لیکن بات کرنے والا تو اللہ کا نبی ہوگا، اس کی روحانی قوت تو نبوت کی ہوگی، تب جا کر لوگ اصلاح پذیر ہوں گے۔ تو یہ حکمت الہیہ اور بے شمار حکمتیں ہوں گی جو میں جان سکا۔ یہ حکمت الہیہ اس میں یہ بھید ہے کہ ان کے وجود باوجود سے، ان کے تشریف لانے سے پھر اصلاح امت ہوگی، پھر لوگ جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر برائی کے خلاف لوگ جمع ہوں گے اور پھر برائی کو مٹا کر دین کو غالب کیا جائے گا۔ تو یہ اس میں یہ حکمت الہیہ۔ اب جن لوگوں کو یہ اصرار ہے جی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور میں عیسیٰ ہوں، ذرا ان کی کارکردگی دیکھیں، تم نے دنیا میں کیا کمال کیا، کتنے لوگوں کی اصلاح کی، سوائے گمراہ کرنے کے اور برائی اور بدکاری میں لوگوں کو ملوث کرنے کے تم کیا کر سکے؟ سو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی، اے عیسیٰ میں تمہیں سارے کا سارا وصول کر لوں گا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اگر اس متوفی سے وصول مراد نہیں لی جائے، موت مراد لی جائے، تو پھر اللہ نے کیا تدبیر کی؟ یہودیوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے خود کر دیا۔ ہم ایک آدمی کو بچانا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تجھے دشمن سے قتل نہیں ہونے دیتے لیکن ہم تجھے گولی مار دیں گے، تو اسے کیا ملا؟ وہ تو مر گیا،
اسے دشمنوں نے مارا یا دوستوں نے مارا، وہ تو مر گیا. یہودی قتل کر دیتے یا اللہ موت دے دے تو کام تو وہی ہوا جو یہودی چاہتے تھے. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ تمہیں سلامت. اور عیسیٰ روح کا نام نہیں ہے، عیسیٰ جسم کا نام نہیں ہے. بندہ جب مر جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، تو کیوں آپ اسے میت کہتے ہیں؟ کیوں آپ اسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں؟ کیوں آپ اسے صرف جسد کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی نام لے کر بتایا ہے کہ فلاں بندے کو ہم نے، آپ کہتے ہیں فلاں کی باڈی پہنچی، فلاں کا وجود یہاں پر. وجود الگ شے ہے، روح الگ شے. جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو مکمل انسان ہوتا ہے. عیسیٰ روح مال جسد کا نام ہے. جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہیں تو ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. روح الگ ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہوگی، بدن الگ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا بدن ہوگا، عیسیٰ نہیں ہوگا. تو اللہ نے آپ کو زندہ وصول کر لیا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنے طرف آسمانوں پر اٹھا لیا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کے تمام جو رذیل خیالات ہیں ان سے آپ کو پاک کر دوں گا. اور آپ کے اتباع کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر فضیلت دوں گا. اور الحمدللہ آج بھی دونوں اعتبار سے یہ فضیلت قائم ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تب تک رہے جب تک حضور مبعوث نہیں ہوئے. جب حضور مبعوث ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دی تھی اور حضور پر ایمان لانے کی تلقین بھی کی تھی. تو جس نے حضور کو نہیں مانا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی نہ رہا. اور حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک ان لوگوں کو معتبر و معزز رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا اور غالب رکھنے کا وعدہ کیا جو اتباع کریں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو متبعین رسالت پناہ ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے. دنیا میں جتنی بظاہر بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا اتباع چھوڑ کر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے رسومات اپناتے ہیں، ان کے رواجات اپناتے ہیں. آپ کہتے ہیں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مسلمان رسوا نہیں ہوتا. رسوا وہ ہوتے ہیں جو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مسلمان رسوا ہوتے تو طالبان کا وجود مٹ گیا ہوتا. وہ حضور کے متبعین ہیں، دنیا بھر کی طاقتوں نے سارا زور لگا لیا، آج پھر رو رہے ہیں کہ جی وہ تو ہم سے زمین چھین رہے ہیں. وہ مسئلہ تو ان سے حل نہیں ہو رہا. ایک ایک فرد جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرنے والا اور اللہ کو ماننے والا بیٹھے وہ اپنی جگہ اس کا ایک جہان آباد ہے. دنیا کی کوئی کافر طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو ان کی غلامی میں لگے ہوئے وہ خواہ حکمران ہیں، بادشاہ بھی ہوں تو ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور انہیں ذلیل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں وعدہ متبعین سے ہے. جو اتباع رسالت چھوڑ دیتے وہ ذلیل ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے وعدہ تو کیا ہے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ. تو جو لوگ نبی کا اتباع چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی اختیار کرتے ہیں، ان کی رسومات اپناتے ہیں، ان جیسے رواجات اپناتے ہیں اور انہی جیسا بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو انہیں ذلیل ہونا چاہیے کیونکہ وعدہ الہی یہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو تیرا اتباع کریں گے انہیں ہمیشہ میں کافروں پر غالب رکھوں گا قیامت تک. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذاتی وقار، عزت و آبرو. دنیا میں کس کے پاس ہے سوائے اس شخص کے جو حضور کا غلام ہے؟ کسی کے پاس عزت نہیں بچی. دنیا کی بڑی طاقت ہے امریکہ، اور امریکہ کے صدور بڑا زور لگاتے ہیں ڈرگز کو روکنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جانے والا صدر جو امریکہ کا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ڈرگ استعمال کرتی.
اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی کہ امریکہ کا صدر جو ہے اس کا اپنی اولاد پر بھی کوئی کنٹرول نہ ہو اور وہ بھی چرسی اور وہ بھی ہو افیمی اور ہیرون کھانے کی عادی اور ٹیکے لگانے کی عادی ہو، تو اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی؟ آج اگر عزت و آبرو ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس اور حضور کے غلاموں کے پاس ہے، رہا اقتدار تو ان کے پاس ہمیشہ اقتدار ان کے قدموں میں رہتا ہے، اقتدار ان کا غلام ہوتا ہے، کسی مقتدر کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اقتدار ان کی جوتیوں میں رلتا رہتا ہے، وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے۔ اور اقتدار کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بندے کو کسی ملک کی ریاست کا صدر بھی بنا دیا جائے لیکن وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکے تو کیا ہے اس کے پاس اقتدار؟ اگر حکومت ملنے کے بعد بھی اس نے غلامی کرنی ہے تو نام کا حکمران ہے نا، اصل میں تو غلام ہے۔ اور جو متبعین رسالت پناہ ہوتے ہیں وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے، وہ صرف محمد الرسول اللہ کی غلامی کرتے ہیں۔ تو جہاں تک میں مانتا ہوں عزت و وقار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے اور اقتدار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ دنیاوی حالات ان میں تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہمیشہ حق باقی رہے گا، غلبہ اسلام ہی کا رہے گا اور بظاہر بھی اسلام ہی غالب آئے گا۔ اگر رات گہری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طلوع فجر کی نوید ہے۔ جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے نا اس وقت سحر طلوع ہونے لگتی ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ لاکھوں ستارے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں تو سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے بھی شہید ہو رہے ہیں تو یہ طلوع فجر کے امکانات ہیں کہ ستارے مٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سورج طلوع ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین مٹ جائے گا، نہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور جو فساد کر رہے ہیں یہ بد نصیب ہے۔ مظلوموں کو، بے گناہ لوگوں کو، شہریوں کو قتل کرنا، وہ اگر امریکہ کا صدر کرے تو وہ بھی ظالم ہے، اور اگر ایک عام آدمی اٹھ کر کسی پر گولی چلا دے، مسجد میں بم پھینک دے تو وہ بھی ویسا ہی ظالم ہے، وہ بھی بے گناہ لوگوں کو مارنے والا ہے۔ لیکن جو واقعی راہ حق میں شہید ہو رہے ہیں تو یہ وہ ستارے ہیں جو طلوع فجر کے لیے غروب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ فجر طلوع ہوگی، دین باقی رہے گا، اللہ کے بندے باقی رہیں گے اور اللہ کی عظمت باقی رہے گی اور غلبہ دین حق کو ہی ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے اتباع کرنے والوں کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور جو ناحق پہ اصرار کرتے ہیں اور اہل حق پہ فتوے لگاتے ہیں وہ بھی میرے پاس آئیں گے، متبعین حق بھی میرے پاس آئیں گے، تو ان ساری باتوں کو میں طے کر دوں گا پورے انصاف کے ساتھ کہ کون حق پر تھا اور کون جھوٹا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔